اجازت ہے جناب؟ سورہ توبہ جو آیت پڑھی ہے، دو قسم دے لوگاں دا اللہ تذکرہ کیتا ہے۔ کناں لوگاں نو اللہ اپنے گھر آون تو روک دے تے کناں نو بلاندے۔ دوہاں دا ذکر میں قریب قریب آیات اس کی تیس جنہاں نو اکبر بھائی روک دے انہاں نو ہی علی دی وجہ تو روک دے، جنہاں نو بلان دے انہاں نو ہی علی دی وجہ تو بلان دے۔ پہلے انہاں دا تذکرہ جنہاں نو روک دے، لطف لینے ترجمے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ۔ اللہ علیہ انہاں مشرکاں دا کیڑا کم ہے جو اے مسجداں آباد کرن؟ انہاں مشرکین دا کیڑا کم ہے کہ اے مسجداں آباد کرن لگ پین؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنی ذات پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ اور گولو ایک کیڑے مشرکین؟ پہلی گلتا ہے مشرکان دا کیڑا کم ہے مساجد نال؟ ہندوستان ہی اختلاف ہے بابری مسجد تے انہاں مسجد شہید کر کے مندر بنایا، لوگاں یہ بھی آکھا کہ چلو قبضہ توڑا ہوئے پیا مسجد ہی رہن دیو، انہاں جی ساڑھا واسطہ ہی کوئی نہیں مسجد نال، انہاں مندر بنا چھوڑا۔ ایک کیڑے مشرکین؟ زمانہ یہ سمجھ دے بھائی جان کہ جڑا لا الہ الا اللہ دا منکر ہے نا بس وہی مشرک ہے۔ سورہ یوسف اس پہ آدھے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ ڈھیر سارے بندے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہوتے بھی مشرک ہیں۔ ڈھیر سارے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں ہوتے مشرک ہیں، اللہ کو مان کر بھی مشرک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ڈھیر سارے بندے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن ہرگز نہیں۔ اللہ پر ایمان رکھ کر مومن نہیں، اللہ کو مان کر مشرک ہیں، تو پھر سوچو تو صحیح وہ کسے نہیں مانا؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اکبر بھئی جیڑا جس نو مندہ ہے نا وہ اسے دی قسم چک دے، جیڑا جنو مندہ ہے اسے دی قسم چند ہے۔ میدان قیامت میں کچھ لوگ یہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم لم تکن فتنتہم، جب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اللہ کی قسم پروردگار ہم مشرک نہیں۔ اس آیت کے متعلق جب تیرے امام سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا جب علی کی ولایت کا منکر میدان قیامت میں اٹھے گا، دائیں دیکھے گا بت پرست، بائیں دیکھے گا آتش پرست، سامنے یہودی پیچھے مجوسی، پریشان ہو جائے گا میں کہاں پھنس گیا، یہ تو منکر ہیں لا الہ الا اللہ کے، یہ مشرک ہیں، مجھے کیوں اٹھایا جا رہا ہے مشرکین کے ساتھ؟ قسم اٹھا کے اپنی صفائی دے گا اللہ کی قسم میں مشرک نہیں۔ آگے اللہ جواب دے گا یہ میری ذات کے منکر ہیں، تو میری بات کا منکر ہے۔ یہ میری ذات کے منکر ہیں، تو غدیر والی بات کا منکر ہے۔ اللہ ان مشرکین کا کیا کام ہے کہ یہ مساجد آباد کریں؟ دوسری دلیل دینے لگا ہوں اکبر بھئی مشرکین کے کہاں اعمال ہوتے ہیں؟ کہ ہوتے ہیں مشرکین کے کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہوندی ہے؟ کوئی نہیں ہوندی نا۔ تو انہاں دے بارے اللہ پیادے اولئک حبطت اعمالہم، میں ان کے اعمال حبط کر دوں گا۔
یہ مطلب ہے یہ کوئی اعمال آل مشرکین پروردگار انہوں اپنے گھروں روک دیں مشرکی آدیں انہاں دے اعمال ہی حفظ کر دیں انہاں دا کوئی جرم تا دس آدھا انہاں دا ایہو جرم ہے انہاں دے اعمال ہن وچ خیر العمل کوئی نہیں ان کے اعمال ہیں اعمال میں خیر العمل نہیں ہے انہیں روک دیا مشرک کہہ کر یہ میرے گھر میں نہ آئیں میرے گھر کو آباد نہ کریں تعرف الاشیاء بازدادہا ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ساتھ آبادی کی ضد بنتی ہے بربادی سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا اللہ نے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ تو میرے گھر کو برباد کرنے کے در پہ ہیں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ان سے بڑھ کر اظلم کون ہے جو مساجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے اسم سے روکتے ہیں اللہ کے اسم سے وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور اللہ کے اسم سے روک کر اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آکھا نا اکبر بھائی نوں بھائی جان توڑے علاقے چ بندے میں نوں روک دے پین تو یہ آکھ سکنے بھائی جان تو نوں غلط فہمی ہوئی ہے کوئی نہیں پیا روک دا تو نوں کسی غلط تک ہے میں نوں غلط فہمی ہو سکتی ہے اللہ دے بارے کی آکھ سے ہیں جدو اللہ پہ یاد ہے کہ مساجد میں کچھ لوگ ہیں جنہیں ازلم کہا اللہ نے مساجد میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اسم سے روکتے ہیں ان آپ گول وہ لوگ کیڑن تے وہ اسم کون ہے میں ڈسٹرکٹ سرگودا کی بات نہیں کر رہا پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں صرف ایک مکتب فکر کی بات نہیں کرا مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مجھے کسی ایک مسجد کی مثال لا کے دو کہ کسی مسجد میں کوئی کسے اللہ اکبر سے روکے تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک روکے سبحان ربی العظیم سے روکے سبحان ربی الاعلیٰ سے روکے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے روکے اشہد ان محمد رسول اللہ سے روکے کائنات عالم کی مساجد میں نہ کوئی لا الہ الا اللہ سے روکتا ہے نہ کوئی محمد رسول اللہ سے روکتا ہے جو بھی روکتا ہے علی ولی اللہ سے روکتا ہے قرآن نے اسے ازلم کہا ہے جو علی سے روکے کیا کہا ہے میرا گھر ہے میرا 6-7 سال دا تعلق ہے 5 بجے میں آمنا ہوئے تو میں بھیج دے وہاں 11 بجے کوئی شگرد بھائی نو آکھیں انور نو آکھیں اکبر صاحب نو آکھیں تو انہوں 5 منٹ پڑھا دے سے تو یہ نہ پڑھائیں میں آکے گلا تو دے سکنا نا کہ باقی پڑھان دے رہے ہو انہوں نہیں پڑھایا جیڑا میری طرفوں آئی اللہ ہی قرآن اس پہ آدھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَاتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ تم سے بڑا ازلم کون ہے باقی گواہیاں تو دیتے رہے وہ نہ دی جو اللہ کی طرف سے تھی جو اللہ کی طرف سے تھی یہ لوگ مشرک میرے گھر کو آباد مت کریں اگلی آیات میں بتا دیا کہ کون کریں چلو یہ تو نہ کریں آباد جو کرنا ہے پھر کون کریں بھائی جانے تھکتا نہیں پہ میں نے تو نہیں لگتا میری تو تھکاوٹ لاندی بہندی ہے تو سا اتنا سونا سن دے پہ ہو تھکاوٹ ہی لاندی بہندی ہے اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا جو جنہیں بلایا یہ آئیں فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر انما گرامر کی اصطلاح میں حصر کا میں نہیں دیتا ہے حصر یعنی بس مختص کر دیے یہی لوگ بس یہی جس طرح سورہ مخصوص کر دیا جس طرح
آیت تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، باہر والی اہل بیت نہیں، یہی چادر والے۔ ہاں مخصوص کر دیا، میرے گھر کو آباد وہ کرے من آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کا قسم چوالو بغیر علی دے اللہ تے ایمان مکمل نہیں ہونا، جن کا اللہ پر ایمان ہو۔ ایک سوال کروں بھائی جان، مینوں کائنات وچ کوئی مثال دے ہو کہ کوئی بندہ اللہ دا بھی منکر ہوئے تے نماز بھی پڑھے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نماز بھی پڑھدا ہوئے تے اللہ دا بھی منکر ہوئے۔ میں قرآن ہی بھی کھانا تانوں، سورہ کاف ہے، کیڑی سورہ؟ سورہ کاف دا بھائی جان خاصہ ہے کہ امام عالی مقام کربلا تو لے کے شام تک سورہ کاف پڑھیے، ایندیاں آیات 110۔ یہ حسین جانتے تھے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ کی اپنی صورت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے مسئلے دا جواب ہے۔ کدے کدے میرے اپنے ذہن کئی دفعہ یہ سوال آیا ہو سی، ابتدا بعد اصلاح ہوندی ہے، کدے کدے ایک گمان آندا ہے دماغ وچ کہ فلاں بندہ 14 نو تو نہیں مندا لیکن باقی کم تو سارے چنگے کر دے، مسجداں بڑھوا رہے ہے، یتیماں دی کفالت پیا کر دے، یتیم بچیاں نو جہیز پیا دین دے، غریب نادار طالب علماں دی مدد پیا کر دے، تو اے بخشا جاسی۔ اس طرح ہے نا کہ اے یار باقی سارے کم جو اچھے کر دے، اللہ دی مخلوق تے رحم کر دے، صلہ رحمی کر دے، بخشا جاسی۔ کی بن سی انہاں دا؟ اللہ جواب دیتے فرمایا وما منعاہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبالرسول ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیاۃ الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ اللہ دے بے شک کم چنگے کر دے، صلہ رحمی کر دے، مساجد بنوا رہے ہیں، لیکن انہاں دے دیتے ہوئے مال قبول نہ کرن دی اور کوئی وجہ نہیں، ایک وجہ ہے انہم کافروا باللہ و بالرسول، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، یہ اللہ کے بھی ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کافروا باللہ و بالرسول، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، یہ رسول کے بھی۔ اکبر بھئی یہاں پر آیت رک جاتی تو میں یہ سمجھتا کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والے ہیں، آگے فوراً فرما دیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہ چاہتے ہوئے یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ مال و اولاد کے ساتھ انہیں دنیا میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور جب ان کی روح نکلے تو یہ حالت کفر میں ہوں، حالت دعا منگی کرو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوئے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے متعلق پریشان ہو کہ کاش میرا خاتمہ بالحق ہو، خاتمہ بالایمان۔ گھبرا تو نہیں گئے صاحبان؟ تو میں مثال دے چھوڑیے، اللہ دے بھی منکر،
نمازاں بھی پڑھ دین اللہ دے بھی منکر نمازاں بھی پڑھ دین میرا مالک ایک ہونے تیری مخلوق آکھے کہ نہیں ہو سکدا نماز بھی پڑھ دے ہوں انتے اللہ دے کیویں منکر مخلوق آدھی نہیں ہو سکدا خالق آدھے ہی ہے میرا مالک کوئی دلیل تے دے نماز پڑھ کے تیرے کیویں منکر ان آدھے غیور صابر نماز پڑھ دین نماز دے وچ نماز نہیں پڑھ دے میرے گھر کو آباد وہ کریں جن کا اللہ پر ایمان ہو جن کا آخرت پر آخرت لقب ہے تیرے 12ویں امام دا جن کا آخرت پر ایمان ہو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ جو نماز قائم کرنے والے ہوں جو نماز کیویں ہوندی ہے قائم بولو نا یار پورے قرآن ہی چلا جتھے بھی قرآن نماز دی تاکید کی دیئے کیا کہ قائم کرو یہ قائم ہوندی کیویں اگر پڑھن نال قائم ہوندی ہے تو 9 لاکھ دی کیوں نہیں تھئی 9 لاکھ دی کیا 9 لاکھ نماز نہیں پڑھی جڑے قاتلان حسین ہیں کربلا وچ کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے پڑھی ہے تیرا 12واں امام دادے دی قبر تو اشارہ کر کے کھڑا آدھے اشہدو انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وعملت بالمعروف ونہیت عن المنکر میرا دادا حسین تیرے دشمن نمازیں پڑھتے رہے آپ نے تو قائم کر دکھائی وہ پڑھتے رہے وہ نمازیں اکبر بھی ٹائم دا مسئلہ تو نہیں پڑھتے رہوں وہ نمازیں پڑھتے رہے آپ نے انہا مطلب ہے انہا پڑھ کے قائم نہیں کی تھی میں 2 قسم دے نمازی ویکھن کربلا آئیچ کنہا پڑھی ہے پر پڑھی نہیں 72 میں نے ان نمازیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے نہیں پڑھی پھر بھی پڑھی جنہوں نے ادھر ان کو دیکھا جنہوں نے پڑھی مگر نہ پڑھی ادھر ان کو دیکھا جنہوں نے دیوار والے دوستو جنہوں نے نہیں پڑھی پھر بھی پڑھی نہیں پڑھی پھر بھی تو دھیان میرے لئے پسے رکھو تو میں نتیجہ دین لگا انہاں پڑھی ایک قائم نہیں تھی انہاں دی قائم ہوئی انہاں دی نماز قائم ہوئی یا تا یہ ثابت کرو کہ 72 رکوع کیتے انہاں نہیں کیتا 72 سجدہ کیتے انہاں نہیں کیتا 72 رکعتاں ڈھیر پڑھی ہیں انہاں تھوڑیاں پڑھی ہیں رکعتیں ہی برابر قیام ہی پورا رکوع بھی پورا سجدہ بھی ادھورا نہیں اللہ اکبر انہوں بھی ہاں انہوں بھی ہاں لا الہ الا اللہ انہوں بھی ہاں انہوں بھی ہاں محمد رسول اللہ 9 لاکھ والے پاسوں بھی ہاں 72 والے پاسے بھی ہاں 25 تے بھاویں نہ 25 علی ولی اللہ 72 کول ہاں ان کے پاس سب کچھ تھا علی نہیں تھا جن کے پاس علی نہیں تھا جن کے پاس علی نہیں تھا وہ نمازوں سمیت ہلاک ہو گئے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہلاکت ہے ان نمازیوں پہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھ کر بھی نماز کو نہ سمجھ سکے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں
میرے شیعہ سنی دوستو، اپنے آپ کو اپنی نماز کو ہلاکت سے بچانا ہے تو نماز میں اسے ضرور رکھنا جس کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو۔ چلو انہاں تو پڑھی ہے تو نہیں پڑھی، ہن رہ گئے اس پاسوں کہ نہ نہیں پڑھی، نہیں پڑھی پھر بھی پڑھیے۔ ظہر کی نماز حسین پڑھانے جا رہے ہیں، پیچھے اصحاب کھڑے ہیں، بے پاسو تیری آندے پین، نیزے، پتھر۔ حسین نے نمازیوں کی حفاظت کے لیے آگے دو خون دینے والے ماتمی کھڑے کر دیے۔ کیا کھڑے کر دیے؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں دل مانتا نہ مانے، میں کہہ رہا ہوں حسین نے دو خون دینے والے ماتمی کھڑے کر دیے۔ زہیر بن کین کو آگے کیا، سعید بن عبداللہ کو آگے کیا۔ عقیدے والے چہرے بیٹھے ہو، عقیدے والے لوگوں کی مجلس ہے، عقیدے والے لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کا جواب دو، اگر حسین چاہتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین نماز بھی پڑھا لیتے، ان کو نظر ہی نہ آتے۔ ایسا ممکن تھا نا؟ یہ ملائکہ آپ کے ساتھ مجالس میں شریک بھی ہوں، آپ کو نظر آتے ہیں؟ فرشتے نظر آتے ہیں؟ جن نظر آتے ہیں؟ تو پھر جو دونوں کا امام ہے، اگر حسین چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، نماز بھی پڑھا لیتے، نماز بھی پڑھا لیتے، نظر بھی۔ حسین نے یہ نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تیر چلاتے، ان کے نشانے خطا ہو جاتے، ان کے نشانے خطا ہو جاتے۔ حسین نے نہ یہ کیا کہ نظر نہ آئے، نہ یہ کیا کہ نشانے خطا ہو جائیں۔ حسین نے دو ماتمیوں سے نماز نہیں پڑھوائی، آگے کھڑا کر دیا۔ سب سے زیادہ زخمی تھا سعید بن عبداللہ، حسین نے سر گودی میں رکھا، ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ سعید نے کہا مولا میری حسرت رہ گئی، یہ میدان قیامت میں مجھ پہ رشک کریں گے، شہید ہم بھی ہوئے لیکن ہم نے زندگی کی آخری نماز امام وقت کے پیچھے پڑھی، مولا انہوں نے پڑھی، میری رہ گئی۔ حسین فرماتے ہیں سعید خبردار، جو ہماری وجہ سے قضا ہو وہی تو ادا ہوتی ہے۔ جو ہماری وجہ سے قضا ہو، ان کی وجہ سے قضا بھی ہو تو ادا ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو تو ادا بھی ہو، یہ نہ ہو تو ادا بھی ہو تو ماتم کو چھوڑ کر جو پڑھتے رہے نماز، ایسے نمازیوں سے قضا ہو گیا حسین۔ ایک گلوئی بھی ذہن وچ رکھو، جو 9 لاکھ پڑھنے والے تھے نا، وہ پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، یعنی اگر کسی کے کپڑے پہ خون لگا، دھبا لگا، اس نے کپڑے تبدیل کیے، تجدید وضو کی، پھر پڑھی۔ ادھر جو 72 پڑھنے والے تھے، ان کے کپڑے خون میں لت پت، کپڑوں پہ خون لگا ہوا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ لباس پہ خون ہو تو نماز کیا مسجد کا ملا یہ مسئلہ جانتا ہے؟ حسین نہیں جانتے۔ حسین نے پھر بھی نماز پڑھا کر یہ زمانے کو بتایا، جس خون سے نماز باطل ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو جیڑا حسین نال منسوب تھی ونجے، جیڑا حسین نال منسوب تھی ونجے، وہ خون اور ہوتا ہے۔ مولا تیری عبادت قبول فرماوے۔